أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سے سورہ ملک کی ابتدائی 3 آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ مبارکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی اور یہ مکے کا بھی ابتدائی دور ہے. اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور مضمون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلائل پیش کی ہیں، جو رب العالمین نے ایمانیات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے. اور یہ ابتدائی دور کے اندر جب اسلام کی دعوت نئی پیش کی گئی تھی، اس طرح کی دعوت اللہ رب العالمین کی طرف سے عقائد کے حوالے سے اور ایمانیات کے حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے. اس لیے موضوع واضح طور پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ مکی دور کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ سورہ ہے. لیکن اس کے اندر رب کائنات نے بڑے اہم موضوعات کو سمیٹا ہے اور عقیدہ آخرت کو اس انداز سے رب کائنات نے پیش کیا ہے کہ اس سورہ کی فضیلت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی حد تک بیان کر دی گئی. یہ بڑی فضیلت والی سورہ ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے. یعنی کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ایک سفیر مل جاتا ہے، سفارش کرنے والا مل جاتا ہے اگر اس سورہ مبارکہ پہ ہم لوگ دل لگائیں. قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے، اور یہ بارہا ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ دنیا کے اندر سے جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان قبائل کے اندر ہے، شعوب کی بات کی گئی ہے، کنبوں کی بات کی گئی ہے، قوموں کی بات کی گئی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نفع اور نقصان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. لیکن قیامت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں ہوگا اور ہر بندہ اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر موجود ہوگا اور کوئی کسی کا خسارہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی مقرب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اس کو جنتیں مل رہی ہیں، اس سے کہا جائے کہ تم اپنی نعمتوں میں سے، نیکیوں میں سے کچھ کسی گناہگار کو دے دو، وہ جنت کے اندر چلا جائے، تو کہتا ہے نہیں بھائی، مجھے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں میں تو مزید نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. جنت تو اتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مرغوب ہے، محبوب ہے، اور یہاں اتنی راحتیں اور اتنی آسائشیں، میں تو مزید آسائشیں چاہوں گا. میں کسی کے خاطر کیوں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں کو قربان کر دوں. اور وہ جو خسارے کے اندر پڑا ہوگا وہ مانگ رہا ہوگا نیکی، ترس رہا ہوگا نیکیوں کے لیے.
لیکن کوئی اس کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو قیامت کی اس بارگاہ کے اندر جہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا سوائے امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر قرآن پاک کی یہ سورہ یہ انسان کی سفیر بن جائے گی، سفارش کرنے والے بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہماری سفارش کے لیے اجازت دے گا. اور اجازت کیوں دے گا؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قدر سفارش کرے گی، اس قدر تکرار سے سفارش کرے گی اور اللہ کی بارگاہ میں حجت کرے گی. اور اس حجت کے نتیجے کے اندر معاملہ پھر یہ ہوگا کہ رب کائنات اس کی سفارش اور اس کی حجت اور بار بار تکرار کی وجہ سے جو سفارش ہو رہی ہوگی، رب کائنات بالآخر اس بندے کو بخش دے گا جس نے زندگی کے اندر اس سورہ مبارکہ کو اختیار کیا، اس سے دل کو لگایا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، اس کے پیغام کو سمجھا ہوگا اور اس کو پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اس نے کوشش کی ہوگی. پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. نشاندہی کر دی کہ وہ سورہ کون سی ہے. تو یہ حدیث فضیلت کے حوالے سے مسند احمد کے اندر موجود ہے اور راوی سکہ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے اور یہاں پر راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص مر گیا جس کے پاس سوائے سورہ تبارک الذی کے اور کچھ نہیں تھا. یہ سورہ تھی اس کے پاس. اور پھر یہ ہوا کہ جب اسے دفن کیا گیا تو پھر اس کے پاس اس کی قبر کے اندر فرشتہ آیا. اور یقیناً جب انسان گناہوں کے ساتھ مرتا ہے، اب یہ جو فرشتہ آیا تو یہ عذاب والا فرشتہ آیا اور اس فرد پر عذاب کرنے کے لیے تیار ہو کر آیا. اللہ کی پکڑ اور گرفت میں اس کو لانے کے لیے وہ آیا. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ بندہ قبر کے اندر ہے، بندہ بے بس ہے، بے یار و مددگار ہے، کوئی اس کا نہیں ہے کہ جو اس کو اس عذاب سے بچا سکے. آپ فرماتے ہیں جب یہ صورتحال آئی تو یہ سورہ مبارکہ کھڑی ہو گئی، وہ اگر پیش ہو گئی، اس نے اگر روک لیا اس قبر میں، وہ جو فرشتہ عذاب والا ہے اس کو روک جائے کہ خبردار تو اس کو عذاب نہیں کر سکتا، تو اس کو پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو پکڑ نہیں سکتا. اس پر وہ سورہ کہتی ہے کہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور تو اللہ کا کلام ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں میں مجبور ہوں، میں حکم سے آیا ہوں اور مجھے وہ کام کرنا ہے. لہذا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو عذاب سے روکا جائے تو جا اللہ کے پاس اور جا کر اللہ کے پاس اس کی سفارش کر. چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اللہ عز و جل کے پاس ہونے جاتی ہے، وہاں جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ جا کر مقدمہ لڑتی ہے. گنہگار بندے کا مقدمہ، فاسق بندے کا مقدمہ، جس نے فسق کیا، گناہ کیے، تبھی اس کے پاس فرشتے آئے، عذاب والے فرشتے آئے، جہنم والے فرشتے آئے. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اللہ تیری کتاب میں سے مجھے فلاں شخص نے پکڑا، پڑھا اس نے مجھے، اختیار کیا اس نے مجھے، اب کیا تو اس کو آگ میں جلائے گا؟ جو مجھے پکڑ لے، سورہ ملک کو پکڑ لے، تیرے کلام کو پکڑ لے، تیری گفتگو کو پکڑ لے، تو کیا اب اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ اس کے باوجود کہ اس نے مجھے سینے میں محفوظ کیا کہ اللہ تو اسے بخش دے، وہ مقدمہ لگے گی. تو رب کائنات عذاب سفارش کے نتیجے میں رب کائنات کہے گا کہ تو اس بندے کی سفارش کے لیے میرے پاس آ کر اتنا درد مندی کے ساتھ، اتنا غضب کے ساتھ، اتنی حجت کے ساتھ آ کر میرے سامنے کلام کر رہی ہے. تو پھر وہ مزید وضاحت کرے گی سورہ مبارکہ کہ اللہ رب العالمین اس بندے نے مجھے پڑھنے کا حق ادا کیا. یہ وہ بندہ ہے کہ اس نے جب کھڑا ہوا تو مجھے اس نے پڑھا، کھڑے ہو کر اس نے مجھے پڑھا، جب اسے موقع ملا یہ مجھے پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا. اے اللہ رب العالمین تو اس کو اس کے اپنے عذاب سے بچا دے، تو اس کو قبر کے اندر تکلیف سے بچا دے. میں اس کی مونس بننا چاہتی ہوں، میں اس کی غمگسار بننا چاہتی ہوں، میں اس کی سفیر بننا چاہتی ہوں. اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور کہے گا جا میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں نے اس سے اس عذاب کو ٹال دیا. تو یہ سورہ مبارکہ جب اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو ایک خاص نام دے دیا اور اس کو نام دیا منجیہ، وہ جو نجات دلا دیتی ہے، نجات دلوانے والی. یہ نام آقا نامدار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے جنگل میں جا کے ایک جگہ پر کوئی خیمہ لگا دیا. اسے علم نہ تھا کہ جس جگہ میں نے خیمہ لگایا وہاں کیا ہے. پھر ہوا یہ کہ اس کو ایک آواز آئی، اس نے آواز سنی کہ کوئی شخص ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. آس پاس کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، خیمہ لگا دیا اس نے. تو وہ حیران ہو گیا. وہ سورہ مبارکہ پڑھتا رہا جو آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سورہ مبارکہ پوری مکمل اس نے پڑھی. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو اس بندے نے زندگی میں اختیار کیا تھا، اور یہ وہ سورہ ہے جو قبر میں اس کو پکڑ سے بچا کر رکھی. تو یہ نجات دلانے والی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے ہم لوگوں نے دیکھا، اور یہ روایت ہم نے نسل در نسل اپنے بڑوں سے سنی کہ ہمارے بزرگ اس سورہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور یاد کر کے رات کو سننے سے پہلے بلند آواز میں گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. اس سورہ مبارکہ کا جو اثر ہے سب تک سب سنے. اس کو سورہ ملک کی یہ تلاوت ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ نجات دلانے والی ہے جو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. اب آپ تصور کریں، خیمہ لگا ہوا ہے قبر کے اوپر، قبر کے اندر جو بندہ سویا ہوا ہے اور وہاں پر قرآن پڑھ رہا ہو. زبان پہ زندگی میں قرآن رہا، یہ سورہ رہی، اور وہ قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہو تو کیا عذاب آئے گا اس کو؟ یہ روایت بنا لینی چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے، یاد کر لینا چاہیے. آج کل کا دور تو آسان ہو گیا ہے، موبائل کے اندر آپ کے پاس میموری موجود ہے، اس میں آپ لوگ محفوظ کرتے ہیں. عادت بنا لیں، سونے سے پہلے سورہ ملک کو سن کے اس کے بعد سویں. اگر یہ روایت، یہ سننا اس کی عادت پڑ جائے، اپنی زبان پر وہ جو تلاوت کی جا رہی ہے دہرانے کی کوشش کریں، آپ کی زبان اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی عادی ہو جائے گی. اور پھر انشاءاللہ ہمارا بھی حال یہ ہوگا کہ جب ہم اپنی قبروں کے اندر ہوں گے اور خدا کا اس طرح کوئی ولی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر آگے کبھی خیمہ لگا دے قبر کے اوپر اور دل کی نگاہوں سے وہ دیکھ رہے اور سن رہا ہو، تو ہمارے اندر قبر کے اندر ہماری تلاوتیں جو ہو رہی ہوں گی وہ اللہ کے یہ بندے سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو اس سورہ مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے. ترمذی شریف کے اندر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی ضرور پڑھ لیا کرو. اور یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی پڑھ لیا کرتے تھے. یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ ہر اس عمل کو پکڑ لیتی ہے کہ جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس عمل کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے. طبرانی شریف کے اندر اس سے بڑھ کر ایک روایت آتی ہے. اب وہ روایت ہمارے متعلق ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے، ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے، منشا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری دلی منشا ہے کہ یہ سورہ میری امت میں سے ہر ایک شخص کے دل میں رہے، یعنی سورہ مبارکہ ہر ایک شخص کے دل میں رہے، ہر ایک اس کو یاد کرے اور ہر ایک اس کو پڑھے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ سورہ ہو، ایک ایک امتی کے دل میں یہ سورہ ہو. اسی طرح ضیاء القرآن کے مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رات سفر ہو یا حضر ہو، سفر میں انسان ہنگامی حالتوں کے اندر ہوتا ہے، سفر ہو یا حضر ہو، سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ کے حجرے کے اندر تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات سے واقف تھیں. اسی لیے انہوں نے امت کو واضح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لیا کرتے کہ اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے، اس کو ازبر کیا جائے زبان کے اندر، اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محفل منعقد کی جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ انقلاب برپا ہو سکے جو قرآن پاک کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے. اب ذرا پیغام کو سنیں کہ رب کائنات نے پیغام کیا دیا ہے. رب کائنات فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الفاظ اتنے بھاری ہیں
یقین جانیے کہ اگر اس کو دل کی نگاہوں سے سنا جائے، دل کے کانوں سے سنا جائے، دل کی نگاہوں سے ان مناظر کو دیکھا جائے جو رب کائنات بیان کر رہے ہیں۔ قرآن یہ صرف جس میں کوئی زندگی نہ ہو، سدھ جسے کہتے ہیں، سدھ، بے سدھ یہ الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے اندر ایک زندگی ہے، اس زندگی کو دل کی نگاہیں دیکھتی ہیں، ان الفاظ کو دل کے کان سنا کرتے ہیں تو پیغام سمجھ میں آتا ہے۔ تبارک اللہ کون ہے؟ برکت والا ہے اللہ رب العالمین۔ اب اللہ کی برکتوں کا شمار اس لفظ سے انسان کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نگاہیں اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی فضیلتوں کو، اللہ کے اعزازات کو، اللہ کے اکرامات کو، ان تمام تر چیزوں کو یہ انسان کی نگاہیں تلاش کرنا شروع کرتی ہیں، اور نگاہوں کے سامنے وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کانوں تک وہ ساری چیزیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی برکتوں سے ہوتا ہے۔ تبارک برکت والی ہے وہ ذات الذی بیدہ الملک، جس کی مٹھی میں، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت کے اندر اقتدار ہے، ملک ہے، بادشاہت ہے۔ اب انسان سوچے گا کہ بادشاہت کہاں کہاں پر ہے؟ پھر انسان کو یہ بادشاہت اپنے وجود کے اندر اللہ رب العالمین کی محسوس ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، کر لے اس کو دور۔ کس نے پیدا کیا سر کا درد؟ کون دور کر سکتا ہے اس سر درد کو؟ پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، کر لے دور اس کو۔ اللہ کا دیا ہوا علم، یہ ڈاکٹروں نے اور سائنٹسٹوں نے کوئی نئی چیزیں نہیں نکال لی، اللہ کا دیا ہوا علم اس کو حاصل کیا، اس تک پہنچے ہیں، تب جا کے دوائیں تیار ہوئی ہیں۔ موجودہ چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ ادویات کے اندر جتنے اجزاء جب ڈلتے ہیں، یہ سارے کے سارے اجزاء رب کائنات کی تخلیق کرتا ہے۔ ابھی یہ جو کورونا کا مرض آیا اس کی ویکسین تیار ہو گئی، تو ویکسین کے آسمانوں سے نازل ہوئی، یا یہ ڈاکٹروں نے خدا کی خدائی کو چھوڑ کر کوئی اپنی حکمت سے تیار کر لی، اپنی قدرت سے تیار کر لی۔ خدا کی خدائی کے اندر موجود چیزوں سے ان لوگوں نے ان اجزاء کو تیار کیا جن سے یہ ویکسین تیار ہوئی، اور اللہ کی اس عذاب سے، انسانوں کی اجتماعی توبہ کی وجہ سے اور احساس کی وجہ سے، درد مندی کی وجہ سے، دل سوزی کی وجہ سے، گرویدہ دلوں کی وجہ سے، اٹھائے گئے کندھوں پر لاشوں کی وجہ سے، جب انسانیت زخمی ہوئی، انسانیت تکلیف کے اندر آئی، انسانیت پریشان ہوئی، انسانیت نے رب کو پکارا کہ رب تو اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، تو رب کی رحمت جوش میں آئی اور پھر یہ چیزیں ایجاد ہونا شروع ہو گئی، جس کی قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو کچھ ہے اس کے اوپر قادر اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ہم قادر نہیں ہیں، ہم اپنی آنکھوں پر قادر نہیں ہیں، ہم اپنی زبان پر قادر نہیں ہیں، ہم اپنے کانوں پر قادر نہیں ہیں، ہم اپنے جاڑوں، یہ جو جبڑے ہمارے، ان پہ قادر نہیں ہیں ہم لوگ، اپنی زبان پر ہم لوگ قادر نہیں ہیں، ہم لوگ یہ جو زبان سے غذائیں نیچے اترتی ہیں ان پہ قادر نہیں ہیں، یہ ہضم کرنے کے لیے یہ جو ہمارا منہ چلتا ہے، چلتا ہوا منہ رب کائنات بند کرتے ہیں، ہم اس پہ قادر نہیں ہیں۔ اور یہ یہاں لعاب آ جاتے ہیں جو آپ کی غذا کو نرم کر خدا کی طرف سے آتے ہیں، ہم ان پر قادر نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان کی جب یہ نالی کے اندر سے، اندر دو نالیاں پڑی ہوئی، ایک ہوا کے لیے تو ایک غذا کے لیے، کس کے اندر اس کو جانا یہ حکم دینے والے ہم لوگ نہیں ہیں، قدرتی طور پر کس کو کہاں جانا ہے فیصلہ رب کائنات نے کیا ہے، وہ غذا کو وہ راستہ بھی رب کائنات دکھا دیتا ہے، وہ غذائیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ غذائیں جب اندر اترتی ہیں، معدے کے اندر آتی ہیں، تو پھر وہاں پر جو کیمیکلز اللہ رب العالمین چھوڑتا ہے، پیدا کیے ہیں پیٹ کے اندر ہمارے، ہم نہیں کیمیکلز پیدا کر کے بیٹھے ہوئے اپنے جسموں کے اندر، دنیا کے اندر اس اناج کو بڑا ہم لوگ مشینوں کے اندر ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں تاکہ ہم کھا سکیں، لیکن جب یہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر کوئی وہاں مشینیں موجود نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ غذا وہاں پر حل کی جاتی ہے، وہاں پر رب کائنات نے لکوڈز ڈال رکھے ہیں، ایسے لکوڈز ڈال رکھے ہیں جن کے اندر تیزاب موجود ہے۔ اور خدا کی عجیب قدرت ہے کہ انسانی جسم کے اندر تیزاب پیدا کرنے والا آلہ رب کائنات نے پیدا کر دیا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں تیزابیت ہو رہی ہے بڑی جی مجھے، تو تیزاب کہاں سے آیا؟ آپ کے اندر وہ تیزاب بنتا ہے، رب کائنات بناتا ہے، وہ تیزاب اس لیے بناتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو غذا گئی ہے اس کو ہضم کرنے کا انتظام خدا رب الجلال نے، یہ ڈاکٹری کا ڈال میں بھی نہیں آیا تھا دنیا کے اندر، حکیموں کا ہے بھی دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، انسان تو رب کائنات نے ہزاروں سال پہلے پیدا کر دیا، یہ تو بہت دیر کے بعد، صدیاں بلکہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آگے لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ انسان کا علاج بھی اس طرح ہوتا ہے، یوں علاج کے لیے ادویات بھی تیار کی۔ اس دور کے اندر رب کائنات نے آپ کے اندر ایسا اللہ ڈال دیا پیٹ کے اندر، انسان تصور نہیں کر سکتا۔
آج کی دنیا اتنی بڑی سائنسی ترقی کے باوجود بھی آپ کا وہ لبلبا یا وہ اجزاء جو جسم کے اندر موجود ہیں، وہ اعضاء جو جسم کے اندر موجود ہیں، وہ تیزاب تیار کرنے والے آپ پیدا کر سکیں کہ فلانا ختم ہو گیا میں ڈال رہا ہوں پیٹ کے اندر، اب جا کے یہ کام کرے گا. آپ کا دل ڈال دے دل کے جسم کے اندر، یہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسانیت بے بس ہے. وہ اعلیٰ قادر وہی ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. تمہارے جسم کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے والی بھی وہ ذات ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے چاہا تو پیدا کر دیا. پھر ان تیزابیتوں سے وہ غذا نرم ہوئی. صرف اس کو گرائنڈ کرنا مقصد نہیں تھا، اس کو نرم کیا جائے اس کو. اب اس کے اندر قیمتی اجزاء پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر وٹامنس پڑے ہوئے ہیں. وہ وٹامنس اٹھانے ہیں جسم کے اندر سے، وہ جسم کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، دماغی قوتوں کے لیے ضروری ہیں، آپ کی بصارت کے لیے ضروری ہیں، آپ کی سماعت کے لیے ضروری ہیں. وہ جتنی چیزیں آپ کے جسم کی ضرورت کی ہیں ان کی نشاندہی رب کائنات نے ان کو کر دیا. وہ خود ہی ان کو جا کے پک اینڈ چوائس کر رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز مجھے اٹھانی اور کیا چیز مجھے نہیں اٹھانی. اندر کام چل رہا ہے پیٹ کے اندر. بندہ تو کھا کے خدا کو بھول جاتا ہے. خدا کتنا کام کر رہا ہے تمہارے جسم کے اندر بیٹھا ہوا. تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ تو اسی کی مرہون منت ہے. تم اسی کو بلا کے بیٹھے ہو، لیکن وہ تمہیں نہیں بلا کے بیٹھا ہوا. جس لمحے اس نے تجھے بلا دیا تو قبر میں جا کے بیٹھے گا، کیونکہ تیرا سسٹم نہیں چلے گا. اور پھر وہ اجزاء نکلتے ہیں، وہ اجزاء اٹھتے ہیں، کچھ پھیپھڑوں کی طرف آتے ہیں، وہاں سے خون کا حصہ بنتے ہیں، گندا خون پھیپھڑوں کے اندر آ رہا ہے. یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے. ایک انسان اپنے وجود کے اوپر وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تو صرف اپنے نفس پر اپنے وجود پر غور کر لینا تو خدا کو پہچاننے کے لیے نشانیاں علامتیں قدرت نے تیرے اندر رکھ رکھی. باہر کی دنیا تو بات کی بات ہے، تو عام نظر آتی جا رہی ہے تو پھر بھی نہیں پہچان. اپنے اوپر اندر غور تو کر. تو پھر اب کائنات کی طرف سے وہ خون، اس خون کے اندر وہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں. پھر خون صاف اجزاء کو لے کے دوڑ رہا ہوتا ہے تو دل کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، دل پورے جسم میں پہنچ جا رہا ہوتا ہے. ذرا سوچ لیجیے، ہم کہتے ہیں ڈائلاسس ہو رہا ہے جناب. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ خون کے اندر اجزاء کو نکالنے والا، خراب اجزاء کو نکالنے والا جو اعلیٰ گردہ تھا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ گردہ جو اتنی بڑی، آپ جا کے دیکھ لیں کتنی بڑی مشینیں لگاتے ہیں لوگ خون کو صاف کرنے کی، کتنے گھنٹوں کا پروسیس ہوتا ہے. وہ خدا نے آپ کے جسم کے اندر کب رکھا؟ آدم علیہ السلام سے رکھا ہے. کہاں تھی سائنس؟ آج سائنس خدا کا انکار کر دیا. لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں. ہمارے لیفٹسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، دہریے جو لوگ ہوتے ہیں، جو تھوڑا انگریزی پڑھ لیتے ہیں، انگریزی ناولوں کو پڑھ لیتے ہیں، درجوں کا نصاب پڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں کو اگر گمراہ کرتے ہیں. خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ تم تھے کیا؟ رب کائنات نے تو بڑا واضح کلام کیا ہے انسان کے ساتھ، بڑا واضح کلام کیا ہے کہ تیرے اندر میں موجود ہوں، تیرے اندر میری نشانیاں موجود ہیں. ان پہ تھوڑا غور تو کر. ڈاکٹر صاحب مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے سے چھوٹا حشرات میں سے آپ اٹھا لو کچھ، اس کی باڈی میں وہ سارے اعضاء موجود ہیں جو تیرے جسم کے اندر موجود ہیں. مچھر کے جسم میں بھی دل موجود ہے، مکھی کے جسم میں بھی دل موجود ہے، آنکھ تیرے بعد بھی موجود ہے اور آنکھ اس کے بعد بھی موجود ہے. اتنے باریک باریک اجزاء جو نظر بھی نہیں آ سکتے تجھے، تو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور پورے مجسم وجود ایسے ہیں جو آپ صرف مائکروسکوپ پہ دیکھ سکتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے امیبیا ہے، پیرامیشیم ہے، اور ان کے اندر زندگی پوری کی پوری موجود ہے. یہ ایک انسان ہے اور ایک مینڈک ہے. مینڈک کا سارا جسم اجزاء کا وہی ہے جو انسان کا ہے. سارا نظام تقریباً وہی ہے. اتنا بڑا مجسم بھی ہے، اتنا چھوٹا سا مجسم بھی ہے. دل بھی ہے، گردے بھی ہیں، پھیپھڑے بھی ہیں، سب کچھ وہاں موجود ہے. موجود ہے. وہو اعلیٰ کل شیء قدیر. خدا کہتا ہے کہ تجھے جان لے اس بات کو. تیرے سامنے میرا کلام پڑھا دیا تو کلام خود بخود تیرے جسم کے اندر سے وہ ہلچل پیدا کرے، تجھے میری قدرتیں نظر آئیں. جو ہی الل ٹپ پڑھ کے نہ نکل جائے قرآن کو، آیتوں کی گہرائیوں کے اندر اترنا شروع کر، مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے کی تو کوشش کر دے. تجھے نظر آئے گا کہ تیرے اندر کیا موجود ہے. اب جسم کے اندر سے وہ وٹامن اٹھائے گئے اور وہ جو فضلہ ہے اسے چھوڑ دیا گیا. معدے نے اپنا کام پورا کر لیا. اب اس کو کہا کہ جا، تیرا راستہ باہر ہے. اب وہ آنتوں میں آتا ہے، بڑی آنت، پھر چھوٹی آنت، پھر نکال کا راستہ دے دیا رب کائنات نے. یہ بند نہ ہو، فضا خارج نہ ہو جسم سے. انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یقین جانیے کہ کوئی فرد اللہ معاف کرے کسی ایسے لمحے سے گزرے. میں ذاتی طور پہ خود اس مرحلے سے گزرا کہ جب میری آنت کو گرہ آ گئی، وہ پھنس گئی، اور اوپر کا سامان اوپر، نیچے کا سامان آنکھیں خالی ہوگی تو کچھ پیٹ سے نکل کے اب مزید پیٹ میں معدے میں سے نکل کر آنتوں میں نہیں جا رہا. وہ جو 48 گھنٹے جو 40 گھنٹے میرے گزرے ہوں گے
آپ تصور نہیں کر سکتے انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جو خدا رب الجلال نے مجھے نئی زندگی دی، انسان ہوتا ہے نا خدا کو بھولتا ہے، خدا اپنی یاد دلا دیتا ہے بندے کو۔ کبھی ہاتھ لگ گیا کرنٹ کو، خدا نے کہا دیکھ کھانے والا ہے تو میرے پاس، بلا لوں گا تجھے کسی دن اس طرح۔ تو ایک اللہ رب العالمین نے بیل گھنٹہ بجا دیا، ہوشیار ہو جا، خبردار ہو جا، دیکھ آج تو تیرے ساتھ میری ہلکی سی بات کی ہے، تیرے ساتھ ہی میں نے معاملہ کیا تیرے ساتھ میں نے، لیکن کبھی ایسا معاملہ بھی کر سکتا ہوں کہ تجھے پورے کا پورا ہلا کے رکھ دوں، کھا کے رکھ دوں، تجھے آنا پڑ جائے گا۔ تو بندہ شکر گزار بن جائے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ میں تو بڑا گناہگار تھا، بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، اب میری زندگی یہاں سے تبدیل، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤں گا، میں رب کو یاد کروں گا، رب کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا ساری دنیا کی جتنی بھی باقی دیگر میری مصروفیات ہیں۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد رہ جائے گا، اللہ کے رب کی رضا کی جستجو اس کو حاصل کرنے کی۔ تو رب کائنات کی طرف سے یہ مرحلے آتے ہیں، ایکسیڈنٹس کے اندر مرحلے آتے ہیں۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے جا رہے تھے ہم لوگ سیدھے کار کے اندر، اچانک سامنے سے کار ایک بڑی تیزی سے نمودار ہوئی، جگہ بالکل نہیں تھی، ٹرک تھا ادھر، وہاں سے پیچھے سے کار اس کو اوورٹیک کر رہی ہے، ادھر سے میں جا رہا ہوں، روڈ رہا ہی نہیں، راستہ ہی نہیں، جاری ہے۔ یہ ڈرائیور میرا ڈرائیونگ کر رہا تھا، ٹکرا گئی گاڑی آپس میں، اور میں نے اتر کے جب غور کیا جتنا حصہ اس نے اپنے ساتھ لیا، اگر اس سے کوئی 1 انچ بھی وہ آگے لے لیتی ہم سے گاڑی میں تو کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ گاڑی کا سائڈ کا گیٹ اس کی دیوار، پچھلا گیٹ اس کی دیوار، اگلا بونٹ اس کی کچھ حصے، یوں گاڑی وہ لیتی بھی چلے گی، لیکن تھوڑا اور ادھر ہو جاتی ہے 1 انچ تو چیچس سے ٹکراتی، چیچس میں پوری باڈی، اور جب اس سے زور سے گاڑی ٹکرا رہی تھی پوری اسپیڈ میں وہ اور پوری اسپیڈ میں میں، تو کیا بچتا باقی؟ خدا نے کہا کہ خبردار ہو جا، آنے والا ہے تو میرے پاس، تجھے مہلت دے رہا ہوں، تجھے گھڑیاں دے رہا ہوں۔ ہم سب کے ساتھ یہ زندگی کے اندر، یہ انسان دیکھے ذرا، انسان تھوڑا غور کریے، زندگی کے اندر، زندگی میں پیش آنے والے اس طرح کے واقعات کو یوں ہی نگاہیں بند کر کے بندہ نہ گزر جائے، ایک لمحے کے لیے کھڑے سوچے کہ کیا ہو گیا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اب جو مجھے زندگی ملی مجھے باقی زندگی کیوں، یوں ہی خدا مجھے اٹھا لیتا نا، اٹھایا نہ کا سارا انتظام تو کر دیا تھا رب کائنات نے، یہ 1 انچ اور ادھر ہو جاتی گاڑی تو میں تو اٹھ چکا تھا دنیا سے۔ اس سے پہلے وہ جو آنتیں میری پھنس گئی تھیں، ڈاکٹر کو پتا نہ چلتا، شناخت نہ کر پاتے، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے کہا کہ فوڈ پوائزن تھی تمہیں، وہ سمجھ میں نہیں آیا اس بات میں، اور میں سمجھتا کہ فوڈ پوائزن ہے، میں اس کی دوائیں کھاتا تھا، وہ ڈاکٹر نے کہا کہ معجزہ ہوا ہے، معجزہ، جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اتنے گھنٹے یہ بند رہی، آنکھ کالی ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، کاٹنی پڑتی ہے، آپ کی ویسی کی ویسی نکلی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے کہا میرے رب تک شاید کوئی نیکی ہوگی جو رب کائنات کو، یا شاید وہ کام رب کائنات لینا چاہتا ہوگا کہ رب کائنات نے زندگی کا ایک اور مرحلہ ہمیں عطا کر دیا، ورنہ ہم تو چل پڑے تھے، ہم ہیں کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا رب کائنات کی بارگاہ کے، ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم تو کوئی رب کائنات کے سامنے قدرت نہیں رکھتے، گمراہ ہیں بڑے ہم لوگ کہ ہم بڑے ترم ہیں، ہم بڑے گمراہ ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ، اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے لمحے لمحہ میری عطا کا احسان مند ہے، میں نے تجھ پر احسانات کیے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں پر اگر کوئی قادر قوت ہے تو رب کائنات کی قدرت ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا اہم مسئلہ وہ ذرا سمجھیے گا، اسلام کی دعوت، اس کا جو بنیاد ہے وہ انذار ہے، ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ رب کائنات کو جو وحی اولین وحی آئی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ انذار کرو، ڈراؤ۔ یہ ڈرنا چاہیے رب کائنات سے، ان کو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کو پہچانے گا، اللہ کو پہچاننے والا ہی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی پہچان نہیں ہے تو پھر ڈر بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لوگوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کچھ نہیں کیا ضرورت ہے، ڈر نہیں ہے تبھی تو اتنی گناہ گارانہ زندگی پر بندرا اترا ہوا ہے، اتنا ظلم کے پر اترا ہوا ہے، اتنا ناانصافی کے پر بندرا اترا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو انسان کی زندگی کیا ہوتی؟ خاصان خدا کی طاقوں پہ آخرت، 2 کتابچے ہیں، پڑھ لیں کبھی، آپ کے سامنے مناظر رہتے ہیں کہ خاصان خدا کی زندگیاں کیا ہوا کرتی ہیں۔ خود رسول خدا، خدا کی اس قدرت کو، خدا کے اس خوف کو دل کے اندر کتنا محسوس کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کتنی استغفار کیا کرتے تھے کہ جن کو خدا کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل چکا تھا کہ آپ جنتی ہیں، آپ معصوم ہیں، نبی ہیں تو آپ معصوم ہیں، پھر بھی استغفار ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں
کہ جن کی زندگیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزری. آپ نے تزکیہ کیا ان کا. صحابی کے معنی کیا ہے؟ وہ ساتھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. صحبت یافتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں. کتنا خوف آخرت تھا، کتنا فکر مندی تھی، کتنا درد دل تھا، اور کتنا احساس تھا اپنے دل کے اندر کہ وہ عمر فاروق یہ کہتے ہوئے نہیں رکتے کہ اگر خدا کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ساری انسانیت جنت میں چلی جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں عمر وہ شخص نہ ہوں. مجھے ڈر ہے خدا رب ذوالجلال کی قدرت سے، چاہے تو مجھے پکڑ سکتا ہے، اور خدا سے مجھے امید بھی اتنی ہے. یہ انسان کا پھر ایک دوسرا انداز ہے. انگل دیں گے تھے وہ سندھی میں، خدا سے ایسا انداز ہے رب کائنات کا کہ یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ایک میں ہو. خدا سے یہ امید، خوف اور رجا کی یہ کیفیت انسان کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس انذار کے ذریعے سے پکارتا ہے. ڈر رکھو خدا رب سے پکارتا ہے. یا ایھا المدثر، اور ریپیٹ کر بیٹھنے والے، پہلا کام تو اقامت دین کے لیے. قرآن کا پہلا حکم ہے اٹھو اور قائم کرو دین کو. کم پہلا حکم کم، ڈراؤ لوگوں، کھڑے ہو جاؤ. تم یہ لیٹو نہ، بیٹھو نہ، سو نہ. جب دین کے اوپر حملے ہو رہے ہو تو دین کے لیے نکلنا تمہارا کام ہے. اقامت دین کی جد و جہد یہ تمہاری زندگیوں کا مقصد بن جائے. دین کا معاملہ چھوڑ دو مولویوں کے حوالے، مسجدوں کے حوالے، مدرسوں کے حوالے، اور تم جا کے عیاشیاں کرو، مزے لوٹو زندگیوں کی. یہ بہتر نہیں اسلام کے اندر. اسلام کا ہر وہ فرض و کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس فرد کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آتی ہے کہ تجھے کھڑے ہو جانا ہے دین کے کام کے لیے. دین کے کام کو چھوڑ کر بیٹھ جانا اور زندگی کو یہ سمجھ لینا کہ دین کا کام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں پھیل گئی کہ دین کا کام تو مولویوں کا اور مدرسوں کا کام ہے، ہمارا کام تو دنیا داری کا ہے. ہر بندے کو دین کا کام کرنا ہے. ہر بندہ ہم میں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے مکلف ہے اس بات کا کہ دین کا کام کرے. بلکہ دین کے حوالے سے جو رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی ہیں، علماء کرام نے جب اس پر بحث کی ہے وہ تو پہنچے ہی اسی نتیجے پر ہے کہ یہ جو پہلا اور اولین حکم رب کائنات کی طرف سے کم کا، اس کم یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ کا جو حکم رب کائنات کی طرف سے، کھڑے ہو جاؤ دین کو قائم کرنے کے لیے، کھڑے ہو جاؤ کفر کی قوتوں کے سامنے، کھڑے ہو جاؤ لادینیت کے سامنے، اور کھڑے ہو جاؤ طاغوت کے سامنے، کھڑے ہو جاؤ ظالموں کے سامنے، اور کھڑے ہو جاؤ دین کے دشمنوں کے سامنے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کی جو تعداد ہے ان میں سب سے پہلا حکم تو کم کا ہے. پہلی وحی میں اقرا پڑھ اور دوسری وحی میں کم، کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑے ہونے کے لیے حکم ہے. پھر فرمایا کہ جو باقی عبادات اسلام کے اندر ہیں، جن میں روزہ ہے، جن میں نماز ہے، جن میں حج ہے اور جن میں زکوٰۃ ہے، یہ تو اس بندے نے جو دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس دین کے لیے کھڑا ہونے کے لیے بندے کو تربیت کا سامان فراہم تیار کرتی ہے. نماز تیار کرتی ہے بندے کو، زکوٰۃ تیار کرتی ہے بندے کو، حج تیار کرتا ہے بندے کو، جہاد تیار کرتا ہے بندے کو اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی. تم اچھا کھڑے ہو کر تم کرو کیا؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو جا کے ڈراؤ. فانذر، بس ڈراؤ ان کو، جا کر خبردار کرو کہ جس سمت میں تمہاری زندگی جا رہی ہے تم بھٹکے ہوئے جا رہے ہو، اپنے آپ کو اس زندگی سے واپس نکال کر لے کر آؤ. کم فانذر، ان کو ڈراؤ، ان کو انذار کرو، ان کو خبردار کرو. یہ انذار کا کام ہے جو رب کائنات کی طرف سے اس وحی کے اندر آیا. اور اب اس وحی کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بتا دیا. اب کیا بتا رہا رب کائنات؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیت کو پڑھا کریں. میں نے کہا دل کی نگاہوں سے آیتوں کو پڑھا کریں، حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے آیات کے اوپر اپنی آنکھیں، اپنے کان منہمک کر کے دیکھیں ذرا ان کے اندر رب کائنات ہمارا ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. آج ہماری موت ہے، ہماری زندگی ہے، تو کس کے مرہون منت ہے، کس کے ہاتھ میں؟
اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پہلے آیت میں کہہ دیا تھا تیری موت بھی میرے ہاتھ میں اور تیری زندگی بھی میرے ہاتھ میں۔ الذی خلق الموت، یہ کیا ہے؟ ڈرانا ہے، یہ انذار ہے جو خدا خود کر رہا ہے۔ انذار کا کام خدا خود کر رہا ہے، بندے کو ڈرا رہا ہے، خوفزدہ کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے آج تو زندہ ہے تو میرے مرہون منت ہے، کل تو عدم کے اندر تھا تو نہیں تھا یہاں پر، تیری روح تھی میرے پاس، تیرا جسم میرے پاس نہیں تھا، تب بھی تو میرے پاس تھا، اب بھی تو میری قدرت کی وجہ سے، میری اجازت کی وجہ سے، میرے دیے ہوئے اختیار کی دنیا کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اس جسم میں سے اسی روح کو جس میں میں نے ڈالا تھا یہاں سے نکال کر میں کہیں اور رکھوں گا، جسم کھوکھلا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں، جسم میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو وہ روح ہے۔ اس وقت بھی موجود تھی جب عدم میں تھے، تم نہیں تھے دنیا کے اندر، اب حیات کے اندر تم آئے۔ پہلے موت کو کیوں کہا رب کائنات نے الذی خلق الموت؟ پہلے تم عدم میں کے اندر تھے، تم موجود نہیں تھے، تمہاری روح موجود تھی، پھر اس روح کو میں نے زندگی میں ڈال کے حیات دی، میدان عمل دے دیا، زندگی دے دی، امتحان گاہ دے دیا میں نے، پتہ چلے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، خدا کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے۔ اگر خدا کو پہچان جاؤ گے تمہاری زندگی کی سمت درست ہو جائے گی، زندگی کے معاملے درست ہو جائیں گے، رب کی طرف تم رجوع کر لو گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاؤ گے، اور رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر رب کے دین کو اٹھا کر بندوں تک پہنچانے والا کام جو رب کائنات نے تمہارے ذمہ کیا تم اس کو کرنا شروع کر دو گے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت میں نے پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیے؟ لیبلوکم، لام تعلیل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، یبلو بلوا ابتلا، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے میں نے۔ یہ زندگی میں نے تمہیں یوں نہیں دی کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، جس طرح کی زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں، سب کچھ یاد ہے خدا کے سوا، سب کچھ یاد ہے قبر کے سوا، سب کچھ یاد ہے میدان آخرت کے سوا، سب کچھ یاد ہے جنت اور دوزخ کے سوا، بس زندگی یاد ہے، زندگی محبوب ہے، زندگی کے لیے بندہ جی رہا ہے۔ خدا تو کہتا ہے کہ یہ تو امتحان گاہ کے اندر تیری روح کو میں نے پھینکا تاکہ تجھے دیکھ لوں تیری ایکٹیویٹی کیا ہے، جب تجھے ہوش ملتا ہے، جب تجھے اختیار ملتا ہے، جب تجھے جسم کے اندر قوتیں ملتی ہیں تو تیرا طرز عمل کیا رہتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی نے میں نے زندگی کے اندر بھیج دیا، اور تجھے جب یہ حیاتی ملی، تجھے یہ زندگی ملی تو خدا کو بھول کے بیٹھ گیا۔ لیبلوکم، آزمائش ہے تیری زندگی، یہ زندگی کچھ اور نہیں ہے، یہ زندگی تیرے لیے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو گزار، اپنے آپ کو دیکھ۔ خدا رب ذوالجلال کو بندے کو اس طرح جھنجھوڑتا ہے، اس طرح جھنجھوڑتا ہے، انذار والی بات میں کہہ رہا ہوں، اس طرح انذار کا کام رب کائنات کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے۔ خدا رب ذوالجلال قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا سے رب کائنات نے خود سوال کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تو کیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تو اس وجود کو پانے سے پہلے ایک ایسی چیز تھا کہ جس کا ذکر بھی تو نہیں کر سکتا کہ میں کیا تھا، اس شکل و صورت اس وجود میں آنے سے پہلے تو کیا تھا، غلاظت تھا جو تیرے باپ نے تیرے ماں کے رحم کے اندر چھوڑا، گندگی تھی، غلاظت تھی، ناپاکی تھی۔ هل اتى على القرآن کہہ رہا ہے على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تو ذکر کرنے جیسی چیز بھی نہیں ہے، تو رب کا ایسا شکر گزار بن جا، اس کو دیکھ کر سوچ کر، میں کہتا ہوں دل کی نگاہیں چاہیے، دل کی نگاہیں چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، خدا سے جوڑتا ہے خدا کا کلام، خدا کی پہچان عطا کرتا ہے، خدا کی معرفت عطا کرتا ہے، کہ خدا کی قرآن کو پکڑا جائے، خدا کے پیغام کو پکڑا جائے، خدا کے پیغام کو سمجھا جائے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو ذکر کے لائق چیز ہی نہیں تھا، اب بتا کس کا احسان ہے کہ تو ایسا بن گیا؟ اب چاہتا تیرا ذکر ہر جگہ ہو، آج تو اپنے آپ کو ذکر کے قابل چیز سمجھتا ہے کہ میرا تذکرہ کیوں نہیں ہوا، میری بات کیوں نہیں ہوئی، میرا نام کیوں نہیں لیا گیا، میرا نام کیوں نہیں آیا، دعوت نامے میں میرا نام کیوں نہیں آیا، دعوت دی گئی تو دعوت نامے پر میرا نام کیوں نہیں لکھا گیا، نام کے پیچھے دوڑ رہا تو دیکھ اسے تو تھا کیا،
تو دیکھ تو صحیح، غور تو کر. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی میں نے تجھے اس لیے دی، موت تجھے اس لیے دی، موت سے زندگی تجھے دی، پھر زندگی سے موت دوں گا تجھے. یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ سارا سلسلہ ہے بوجہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تو اس ابتلاء اور آزمائش کے اندر اپنے اس امتحان میں کس قدر کامیاب ہے. دیکھنا چاہتا ہوں کہ احسن عمل کون سا ہوتا ہے. یہاں پر بڑا ایک اہم نقطہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ایک بہت اہم نقطہ ہے، توجہ چاہیے مجھے آپ کی. ایکم احسن عملا کی بات کی گئی، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو نے کتنا عمل کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتنا عمل ہے، بہتر، کتنا بہترین احسن کام کیا ہے. عمل کے اندر میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس عمل کی مقدار کتنی تھی. اللہ کہتا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کا معیار کیسا تھا، کوالٹی کیسی تھی اس کی. نمازیں تو نے ساری زندگی پڑھی، لیکن نمازیں وہ نمازیں تو نہیں ہیں کہ بے روح نمازیں پڑھتے رہے، بے کیف ہزاروں سجدے کیے، خود جس پہ عبادت ناز کرے افسوس وہ سجدہ کر نہ سکے. انسان دل میں یہ آخرت میں دکھ لے کے کھڑا ہو جائے کہ نمازیں تو ساری تھیں، سوائے ایکسرسائز کے اور کچھ بھی نہیں تھا. بے روح نمازیں تھیں، نہ اللہ اکبر کی معنی سمجھ میں آئی. میاں طفیل احمد صاحب نے بہت بڑی پیاری وضاحت کے ساتھ نماز کو سمجھایا کہ جب آپ یہ ہاتھ کانوں پر اٹھا کے دونوں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اعلان یہ کر کے آتے ہیں، اللہ میں دنیا سے ہاتھ اٹھا کر کٹ کر اب تجھ سے جڑنے کے لیے آ گیا ہوں. یہ اللہ اکبر کی معنی ہے. یہ بڑے رب میرے، کاٹ دیا میں نے اپنے آپ کو اس زندگی سے، اب تیرے بارگاہ کے اندر. اب یہ جو لمحے میرے نماز کے لمحے ہوں گے، یہ تیری محفل کے لمحے ہوں گے، تجھ سے وابستگی کے لمحے ہوں گے، تیری یاد کے محفل لمحے ہوں گے، تیرے ذکر کے لمحے ہوں گے. تو کیا بتائیں ہماری نمازیں ایسی نمازیں ہیں؟ پوری نماز کو ذرا پڑھیے کبھی. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک. کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا زبان سے؟ کبھی اترو تو صحیح الفاظ کے اندر، ان کی گہرائیوں کو، ان کی معنیوں کو تو سمجھے کبھی. کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ. رٹا ہوا ہے بس زبان کے اوپر چلے جا رہا ہے. نماز کیوں مزہ نہیں دے رہی بندے کو؟ نماز بندے کو برداشت نہیں دے رہی کہ نماز کے اندر وہ سرور، وہ لطف، کیفیت انسان کو مل ہی نہیں رہا جو ملنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ کو یاد ہوگا. تیر لگا جسم کے اندر، بڑے گھائل ہیں، تکلیف ہے، زخم لگا ہے، اب نکالنا ہے، نکال رہے ہیں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ نہیں، اسے نہ نکالو، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کیونکہ جب نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو وجودی دنیا سے نکل جایا کرتے تھے، اس روحانی دنیا کے اندر رب سے جڑ جایا کرتے تھے. اب اس جسمانی وجود کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو بندے کو علم ہی نہیں ہے. اور یہی ہوا، نماز جوڑی، نماز میں کھڑے ہو گئے، جسم سے نکال دیا گیا جو بھی ہتھیار جسم کے اندر لگا. سکون سے نماز پڑھی، کوئی چیخ و پکار نہیں ہوئی، کوئی آوازاری نہیں ہوئی، کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. سلام پھیری کا ہو گیا. یہ نمازیں ہوا کرتی تھی اہل ایمان کی. نمازیں ایسی کہ رب سے رجوع. تو رب کائنات احسن عمل کی بات کرتا ہے. یاد رکھیے گا، احسن فارمولا ورک نہیں، 2 + 2 = 4 نہیں. ذمہ داری اتاری جا رہی ہے، بس فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، بس اوپر وزن آ گیا اس لیے کر رہا ہوں. نہیں، قربانی کرو، جانور کے گلے پر چھری پھیلو تو سوچو کہ کیا کر رہا ہوں میں، کیوں کر رہا ہوں میں. گہرائیوں میں اترو. قربانی کون سی قربانی کی یاد بنا رہا ہوں؟ وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. کیا قربانی تھی وہ؟ اللہ نے قربانی کے لیے مانگا تو بیٹا پیش کر دیا. سب سے عزیز چیز پیش کرو. کیا ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی گئی تھی چیز بس؟ کیا صرف محمد مصطفیٰ سے طلب کیا گیا تھا؟ ہم سے اللہ نے کچھ طلب نہیں کیا. کچھ نہیں پوچھے گا رب کائنات ہم سے. ہم سے بھی رب کائنات نے قربانی مانگی ہے. یہ قربانیوں کے پیغامات، یہ تاریخیں اور یہ داستانیں اور یہ کہانیاں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بے معنی. یہ صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، سبق آموزی کے لیے کہ سبق حاصل کریں. اپنی زندگی کے عمل کو احسن عمل بنائیں. اگر تمہاری زندگی کا عمل احسن عمل بن جائے گا
وہ عمل کے جو کوانٹٹی کو پورا نہیں کر رہا ہوگا، کوالٹی پر ہوگا. ساری رات میں 2 رکعتیں پڑھی تم نے، بڑے خضوع سے پڑھی، بڑے خضوع سے پڑھی، طویل قرات کے ساتھ پڑھی، چہرے پر آثار ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہے، جھکتے ہوئے دل بھی جھکا، رکوع میں گئے تو دل جھکا، وجود جھکا. جب دل کی کیفیات نماز کی کیفیات کے اندر یوں داخل ہو جائیں گی تو پھر رب کائنات کہتا کہ ہاں یہ 100 رکعتوں پر تیری 2 رکعتیں بھاری. اور شاید کوئی ایسی نماز مل جائے کہ زندگی کی نمازوں پر بھاری ہو جائے. ایسا سجدہ تو پھر امام حسین کو ملا. محرم کا مہینہ ہو اور امام حسین کا ذکر نہ کرے، کیسا عظیم سجدہ ہے. ذرا میدان کربلا میں چل کے دیکھیں کہ وہ وجود کیسا وجود ہے، کیسا اٹل وجود ہے، کیسا عظیم وجود ہے. بے پناہ قوتوں، بے پناہ عظمتوں کا حامل وہ وجود ہے محمد مصطفیٰ کا نواز. نرینہ اولاد تو تھی نہیں، وہی اولاد تھی جو بیٹیوں سے ہوئی تھی. اور ان بیٹیوں کے اولاد میں سے وہ نگینہ، وہ عزیز، وہ محبوب جس کو کندھوں میں اٹھا کے گھمایا کرتے تھے میرے آقا، جس کے ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے میرے آقا. خود نماز میں سجدے کے اندر جو اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، کس میں جرت تھی ہے؟ کس کو نصیب تھی یہ قربتوں کی محفلیں؟ یہ تو انہی کو نصیب تھی نا. اور ان کا حال کیا ہے کہ میدان کربلا ہے، ہزاروں کی فوج سامنے ہے، ایک ایک کر کے سارے جوان مردوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. 71 لوگ 6 مہینے کے معصوم علی اصغر سے لے کر علی اکبر سے لے کر سارے جتنے بھی مرد تھے جو اس قابل تھے کہ لڑ سکتے، آنکھوں کے سامنے. ہم تو ایک بندہ اللہ معاف کرے کسی کو تکلیف نہ دے، ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی. ایک بندہ اگر کسی کے ساتھ حال ہوتا ہے، ماں ہو کے دیوانی ہو جاتی ہے، باپ ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے، فلاں مر گیا جی، جوان بیٹا مر گیا، نظر مر گیا. یہ کیسا دل تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. خاندان کا ایک ایک فرد اس یزیدی لشکر نے شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہتھیار نہیں تھے. عزم دیکھیں، ولولہ دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، بھوک بھی ہے، پیاس، کیا تکلیف نہیں ہے جو دی گئی ہے. کیا فکر و پریشانی نہیں ہو سکتی پیچھے والوں کی. وہ جو پیچھے والے تھے، وہ جو بیٹیاں تھیں، وہ جو بیوی تھی، وہ جو بہنیں تھیں، وہ جو عزیز و قارب خواتین کی صورت میں خیموں کے اندر موجود، ان کی فکر تھی. حسین کو فکر کیسے نہیں ہو سکتی؟ لیکن کیا تھا، حسین اللہ سے جڑا ہوا تھا. اس حالت میں بھی کہ اب قاتل نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر گردن اتارنا چاہیے، کہا کہ نماز کا وقت نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال نے یوں تو نہیں کہہ دیا نا، خانقاہوں سے نکل کر آ جاؤ، رسم شبیری ادا کرو، کٹوا دو سارا وجود، خود کو بھی کٹوا دو، عزیز و اقارب کو بھی کٹوا دو. لیکن ان حالات کے اندر بھی جب نماز کا وقت آ جائے تو روک دو دشمن کو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، تیرا جو کرنا ہے کر لینا، مجھے اپنی نماز ادا کر دے، مجھے رب کائنات کا رب کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے. اور پھر رب کائنات نے کیسا سجدہ عطا کر دیا. سجدے میں گئے ہیں تب دشمن نے وار کیا. اور وہ ایمان ہم سب لوگوں کا یہ ہے، جس حالت میں بندہ دنیا کے اندر مرتا ہے اس کی حالت میں قیام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے. تو میرے حسین کس حالت میں اٹھیں گے؟ ایسا سجدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ شہادت کی موت سجدے کی حالت میں نصیب ہو، اور قیامت میں میرا حسین سجدے کی حالت میں اٹھے. اسی لیے کسی نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. موضوع بڑا وسیع ہے، 2 ہی آیات پر میں بات کر سکا ہوں. انہی 2 آیات پر اگر دوبارہ نشست کی جائے اتنا ہی موضوع باقی رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی ایسی پر رونق اور روح پرور محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے اور قرآن کے ان پیغام کے اندر اترنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں دل کی نگاہوں سے قرآن کو پڑھنے، آنکھوں کی اس بصارت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں سے قرآن کے وہ گوشے، وہ پہلو ہمارے سامنے نمایاں ہو سکیں کہ ہم رب کائنات سے رجوع کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصارت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کو ہمیں زندگی عطا فرمائے کہ جو دین کے قیام کے لیے اور جو دین کی اقامت کے لیے صرف ہو جائے. رب کائنات دین کے کاموں میں صرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنی توانائیاں اپنا وقت اس دینی کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہماری سستیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لاغرضیوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، تاکہ رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے دین کی ذمہ داری جو ہمارے کندھوں پر ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یا رب جلال اس دین کی اقامت کی جد و جہد میں ہمیں سرگرم ہونے کی توفیق عطا فرما، ان دین کی راہوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، ان دین کی راہوں میں جو سستیاں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں ہمیں رب جلال ان سے معاف فرما۔ یا رب جلال ہمارے سامنے تیرے پیارے بندوں کی زندگیاں جنہوں نے زندگیاں تیرے دین کی اقامت کے لیے لگا دی، یا رب جلال تو ہمیں بھی اپنی زندگی دین کی اقامت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔